اب حالات کربلا کی طرف ہم چلتے ہیں میرے عزیزو۔ حالات ایسے کیا پیش آئے کہ یہ کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا؟ حالات ایسے کیسے آ گئے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ حالات حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد سے خراب ہو گئے، بہت خراب، حالانکہ اس سے پہلے ہی خراب ہو گئے تھے۔ آپس میں جنگیں ہوئی، خانہ جنگیاں ہوئی، ایک دوسروں کی لڑائیاں ہوئی، میں ان سب کی طرف نہیں جاتا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا، اور ان کی خلافت سن 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال تک چلی، اور 20 سال تک دمشق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قائم کی، اور یہ چلتی رہی۔ اس دوران بہت سارے فتوحات بھی ہوئے، اسلامی سلطنتیں بڑھتی بھی رہیں، ان کا انتقال ہوا۔ اب جو معاملہ خراب ہوا وہ یہاں سے ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید تھا، وہ تھے صحابی رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی لگتے ہیں رشتے میں، حضور کی زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، اسی لیے حضرت امیر معاویہ کو امت کا ماموں بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی ہیں۔ امیر معاویہ کا جو بیٹا تھا وہ ناہنجار تھا، وہ صحیح آدمی نہیں تھا، فاسق و فاجر تھا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی میں اس کا فسق و فجور ظاہر نہیں تھا، ان کی زندگی میں باپ جب تک تھے اس کی برائیاں، اس کی عیاشیاں ظاہر نہیں تھیں۔ جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تخت پر یزید بیٹھا، یزید جیسے ہی خلافت قائم کر لیا دمشق میں، اور ملک شام والوں نے سب بیعت کر لیا، یزید کو حاکم مان لیا، اس کو خلیفہ امیر المومنین تسلیم کر لیا۔ لیکن جو صحابہ تھے، بڑے صحابہ، انہیں معلوم تھا اس کے حالات خراب ہیں، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس کا شراب پینا بھی ثابت تھا، اس کا نماز ترک کرنا بھی ثابت تھا، دن بھر اس کا بندروں سے اور جانوروں سے کھیلنا بھی ثابت تھا۔ یہ سب چیزیں جنہوں نے دیکھا ہے، کیا اسے اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے؟ یہ ہمارا زمانہ نہیں ہے جو ہم کسی پاگل کو بھی حاکم تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہاں یہاں کسی ڈمرو بجانے والے کو بھی ہم بٹھا لیتے ہیں، گدھے کو بھی سر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ یہ زمانہ نہیں تھا، وہ صحابہ کا زمانہ تھا، وہ تابعین کا زمانہ تھا۔ وہاں نماز ترک کرنے والے کو بھی حاکم نہیں بنایا جاتا۔ تو یہی معاملہ ہو گیا۔ یزید کی خلافت کا اعلان ہونے کے بعد صحابہ میں آپس میں یہ باتیں گردش کرنے لگ گئی کہ آخر اس کو کیسے تسلیم کیا جائے۔ اس وقت جو خلافت کے امیدوار تھے، جو اہل تھے، وہ اور بھی صحابہ تھے، جیسے مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت زبیر کے بیٹے، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، حضرت اسماء کے بیٹے حضرت عبداللہ، یہ مکہ میں تھے، وہ بھی خلافت کے اہل تھے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، حضرت عباس حضور کے چچا کے بیٹے۔ یہ بڑے صحابہ موجود تھے اس وقت۔ لیکن یزید نہ صحابی ہے، نہ حضور کی زندگی میں کبھی رہا ہے۔ حضور کی وفات کے 15 سال بعد تقریباً وہ پیدا ہوا ہے، 25 ہجری میں۔ اس کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے معاملات خراب ہو گئے۔ اب یزید نے طاقت کے بل بوتے، اپنے سورس کے بل بوتے اپنی خلافت کو قائم کرنا شروع کیا۔ اب اسے خطرہ جو تھا وہی مکہ سے تھا، مدینے سے تھا، اور کوفہ سے تھا۔ کوفہ میں حضرت علی کے چاہنے والے بہت لوگ تھے۔ کوفہ حضرت علی کے محبین کا ایک مرکز تھا پہلے سے، اگرچہ ان لوگوں نے پہلے بھی دھوکہ دیا ہے۔ حضرت علی کا انتقال بھی کوفہ میں ہوا، حضرت امام حسن کا بھی زہر دیا گیا کوفہ میں، یہ سب حالات ہوئے۔ لیکن وہاں چاہنے والوں کی کثرت بھی بہت تھی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج بھی چاہنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن کچھ غداری کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو آج بھی کوفہ سے جوڑا جاتا ہے کہ کوفی تو نہیں ہے، یہ مسل مشہور ہو گئی۔ تو امام حسین مدینہ میں تھے، عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے۔ یہ ان جگہوں پر سے خطرہ لاحق تھا کس کو؟ یزید کو، کہ اگر یہ لوگ بغاوت کر گئے، یہ لوگ اگر میری خلافت کو تسلیم نہیں کیے، تو ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ان کی طرف چلا جائے گا،
اور پھر میری خلافت کو قائم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس کے جتنے مشیر تھے وہ سب کے سب عیاش قسم کے تھے. ایک بات یاد رکھیں, کبھی حاکم ڈینجر بنتا ہے تو اس کے مشیروں کی وجہ سے. مشورے دینے والے اگر بہت خطرناک ہوں تو حاکم بھی بہت خطرناک بن جاتا ہے. ایسے اکثر ہوا ہے. تو یزید کے جو مشیر تھے وہ سب ظالم تھے, مشورے بہت بھیانک قسم کے دیتے تھے. ان کے مشوروں کی وجہ سے ہی تو کربلا ہو گیا. یزید فوج کی فوج بھیجتا رہا. حسین اعظم اس وقت تک مدینہ طیبہ میں تھے. سیدنا امام علی مقام مدینہ طیبہ میں تھے, ان کا گھر مدینہ میں تھا, اہل بیت خاندان سب مدینہ میں رہ رہے تھے. اب یزید نے اپنا گورنر وہاں پر مدینہ طیبہ میں مقرر کیا اور سب سے پہلے بیعت لینے کے لیے مدینہ بھیجا. اور وہاں کے گورنر سے کہا حسین کو بلاؤ, عبداللہ بن عمر کو بلاؤ, اور جو مدینہ میں بڑے صحابہ ہیں ان کو بلاؤ اور ان سے میری بیعت لے لو, اور کہو کہ یزید امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے. گورنر کو جیسے آرڈر آیا ان تینوں کو بلایا اس نے, اس میں امام حسین بھی تھے. گورنر نے کہا خلافت قائم ہو چکی ہے دمشق میں, آپ حضرات تسلیم کر لیں, آپ یزید کو خلیفہ مان لیں. حضرت امام حسین فوراً کھڑے ہو گئے. کیا تم مجھ سے ایسے کو خلیفہ ماننے کو کہتے ہو جس کی نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں, جو عیاش ہے, فسق و فجور میں مبتلا ہے, جو عورتوں کا دل دادا ہے؟ میں ہرگز تسلیم نہیں کرتا. آپ اٹھ کر کے چلے گئے. اس کے بعد جب یہ بات یزید کو پتہ چلی تو گورنر کو سخت آرڈر آیا کہ یا تو ان کی بیعت لے لو یا تو پھر ان کو قتل کر ڈالو. اتنا سخت حکم آیا تو جو گورنر تھا مدینے کا اس نے امام حسین کو بلایا اور کہا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ میں سختی کروں, اور مجھے میری نوکری کی بھی فکر ہے. میں اگر آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ نہ کروں تو یزید مجھے مار ڈالے گا, بیچ کا کوئی راستہ نکالیں. تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے, میں بیچ کا راستہ یہ نکالتا ہوں کہ میں مدینے سے نکل جاتا ہوں, میں مدینہ طیبہ سے ہی نکل جاتا ہوں تاکہ تجھے کوئی سختی وہ نہ کر سکے. اس نے گورنر نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. سیدنا امام حسین رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں. یہاں سے شروع ہوتی ہے داستان. اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں آؤ اب ہمارے لیے مدینہ تنگ ہو گیا ہے, یزید کی سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی, اس کے ظلم کی داستانیں اب رقم ہونا شروع ہو چکی ہیں. اپنے گھر والوں سے کہا ہم سب ہجرت کر رہے ہیں مدینہ طیبہ سے. سب نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکہ مکرمہ جائیں گے, وہاں جا کر کے حرم کعبہ میں رہیں گے. حرم کعبہ میں کوئی جنگ و جدال نہیں کر سکتا, قتل و قتال نہیں کر سکتا, حرم کعبہ میں جا کر رہیں گے. آپ اندازہ کریں رسول پاک نے ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آباد کیا. ان کے نواسے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے کہ انہیں مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جانا پڑ رہا ہے. رات کے وقت اپنے گھر والوں کو اٹھایا اور جتنے لوگ تیار ہوئے ہیں اس میں اپنے عزیز خاندان کے لوگ تھے. مدینے سے پہلے کچھ ہی لوگ تیار ہوئے. آپ کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں, آپ کے شیر خوار بچے حضرت علی اصغر, آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر, آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم, اور آپ کی بھتیجی, اور آپ کی اپنی بڑی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ سب گھر والوں کا ایک قافلہ نکلا. پہلے تو یہ لوگ 12-15 کی تعداد میں تھے, اور صبح کا وقت تھا جب مدینے سے یہ قافلہ نکلنے کو تیار ہوا. روضہ رسول پر میرے آقا کی بارگاہ میں امام حسین آئے. میرے عزیزو اب پھر یہاں سے حالات ہمارے بے قابو کر جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بار کے بیانات میں اب ہم رونے دھونے کو فوقیت نہ دیں. غم حسین تو تڑپاتا ضرور ہے, لیکن ہم اپنے جذبوں کو جوان رکھنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اب حسینی کردار ادا کرنے کا وقت آ جائے. ہمارے جوانوں میں پھر وہ غیرت بیدار ہو جائے کہ ہم دین کی خاطر ہر مصیبت کو اور مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. حسین اعظم روضہ رسول پر آئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور درد بھری آواز سے کہا یا رسول اللہ, یا ابتا, اے میرے باپ. حضور کو اکثر وہ ابا کہہ کر کے ہی پکارتے تھے. میرے آقا کی بارگاہ میں پکار کر کے کہا آپ کے مدینے سے مجھے
نکلنا پڑ رہا ہے, میرے لیے مدینہ تنگ کر دیا گیا, میرے چھوٹے بچے لے کر کے میں روانہ ہو رہا ہوں. یہ کیفیت تو میرے آقا ہی جانے. قبر اطہر سے اس حسین کو رخصت ہوتا ہوا دیکھ کر میرے آقا پر کیا گزر رہی ہوگی, جس کے گردن کو میرے آقا نے بوسے لیے, جس کو سونگھا کرتے تھے, جس کو دوش پر بٹھایا کرتے تھے, جس کو سجدوں پر اپنی پشت پر بٹھایا کرتے. اس حسین کی رخصتی یقیناً غم کا ماحول تو تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے نکل کر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنت البقیع میں دفن تھیں, ان کے روضے پر آئے. اپنی ماں کی تربت پر آپ نے لپٹ کر کے رویا اور رخصتی کی اجازت مانگی اور کہا آپ کا حسین اگر مدینہ چھوڑ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ رسول اللہ کا یہ مدینہ خون سے آلودہ نہ ہو, مسلمانوں کا خون نہ بہے. میں مسلمانوں کا خون بہنا نہیں دیکھنا چاہتا اور مدینے کی حرمت کو پامال ہونے نہیں دینا چاہتا, مجھے اجازت دی جائے. حسین اعظم نے اپنی ماں سے اجازت لی, اپنے چھوٹے بچوں کا ایک قافلہ لے کر نکل پڑے. میرے عزیزو, گھر والوں کا قافلہ جب مدینہ چھوڑ رہا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے. ہم جیسے نکم میں, ہم جیسے گنہگار صرف 7 دن یا 8 دن کے لیے عمرے پر مدینے جاتے ہیں تو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا. مدینے سے رخصت ہوتے ہیں تو آنسوؤں کی قطاریں لگ جاتی ہیں. کبھی ہم روزے کو دیکھتے ہیں, کبھی ہم بس میں آگے کا سفر دیکھ رہے ہوتے ہیں. مدینے کی سرحدیں نکلنے تک دل بار بار ہچکولے کھاتا رہتا ہے کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے, مدینہ چھوٹ رہا ہے. ہم تو تمنا یہ لے کر کے جاتے ہیں کہ کاش مدینے میں موت آ جائے, میرے آقا کے قدموں میں دفن ہونا نصیب ہو جائے. لیکن جب رخصتی کا وقت آتا ہے, پوچھو حاجیوں سے کیا کیفیت ہوتی ہے, عمرہ کرنے والوں سے پوچھو. مدینے سے جب رخصت ہو کر کے آتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے حاجی کبھی کھمبوں کو پکڑ رو رہے ہوتے ہیں, کبھی دروازوں کو پکڑ کر, کبھی چمٹ کر کے اور بوسے دے کر کے رخصتی لے رہے ہوتے ہیں. حسین اعظم کا کیا حال ہوگا جن کا بچپنا اس مدینے میں گزرا ہے, جنہوں نے رسول اللہ کو نمازیں پڑھاتے وہاں دیکھا ہے, میرے آقا کو اللہ کی قرآن کی آیتیں سناتا ہوا انہوں نے وہاں دیکھا ہے, حدیثیں میرے آقا کی انہوں نے سنی ہیں, جن کا کھیلنا کودنا اس مدینہ طیبہ میں گزرا ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آیا کرتے, جبرائیل ان کے گھر اترا کرتے. یہ ساری یادیں چھوڑ کر کے حسین اعظم ہجرت کر رہے تھے. میرے عزیزو, ہجرت معمولی چیز نہیں ہے, یہ الفاظ میں بیان بھی نہیں ہو سکتی. آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں, اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے. میں جانتا ہوں گھر کو چھوڑنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ہم جب اپنے گھر چھوڑ کر دوسری جگہ خدمت اسلام کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں, مجھے یاد ہے وہ بات جب پڑھنے کے لیے ہم بچپن میں مدرسے جا رہے ہوتے تو پورا سفر ٹرین میں روتے ہوئے جاتے تھے. کبھی ماں کی شکل سامنے آتی, کبھی باپ کی شکل, کبھی دوست یاد آتے, کبھی بھائی یاد آتے. ہم جانے کے 1 مہینے تک وہاں روتے رہتے تھے. ہمیں معلوم ہے گھر کو چھوڑنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور وہ حسین اعظم اپنے اس مدینہ رسول کو چھوڑ کر جا رہے تھے جہاں ان کی ہزاروں یادیں تھیں, جہاں ان کی ہزاروں یادیں میرے آقا سے وابستہ تھیں. حسین اعظم کی ہجرت پر لاکھوں سلام. انہوں نے اگر ہجرت کیا بھی ہے تو دین مصطفیٰ کے لیے کیا ہے. اے جوانوں, تم سب اس بات کو یاد رکھ لینا, اگر مصطفیٰ کے دین پر کبھی آنچ آئے, اگر وطن چھوڑنا پڑے, ہجرت کرنا پڑے, تو ہجرت کو بھی ہم برداشت کر سکیں, اس لیے کہ صرف اور صرف دین کے لیے جس نے ہجرت کیا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کیا, اگر بیچ راستے بھی اس کی موت آ جائے, اللہ اس کا اجر تیار کر رکھا ہے. ہجرت کا بڑا اجر و ثواب بھی ہے. میرے عزیزو, دین مصطفیٰ کے لیے یہ اٹھایا حسین اعظم نے سارا کشٹ, ساری مصیبتیں, ساری مشقتیں. یہاں سے نکل کر کے مکہ مکرمہ کا سفر کیا. مکہ مکرمہ جب پہنچے, امام عالی مقام, یہ شعبان کا مہینہ تھا اور شعبان کے بعد ٹھیک رمضان آنے والا تھا. مکہ والوں نے استقبال کیا اور اچھے سے سارے لوگ ملنے جلنے لگے اور کہا اچھا کیا آپ نے یہاں تشریف لائے, امن و امان کے ساتھ رہیں. یہاں تک تو معاملہ سب ٹھیک ہی تھا. امام حسین اگر مکہ ہی میں رہ جاتے, وہیں پر طواف کعبہ, حرم کعبہ میں مقیم رہتے تو کچھ ہونا نہ تھا. لیکن کیا کریں, قدرت کا لکھا ہوا وہ غالب آ کر رہے گا. ان کی شہادت اچانک نہیں ہوئی ہے میرے عزیزو. حسین اعظم کی شہادت ان کے بچپن میں ہی مشہور ہو گئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ کے پاس ایک شیشی میں تھوڑی سی مٹی لا کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ام سلمہ
जिब्राइल मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपके इस नवासे को एक जगह पर कत्ल कर देगी और खून बहा देगी। मैं रोने लगा तो जिब्राइल उस जगह की मिट्टी भी लाकर मुझे दे गए। उम्मे सलमा कहती हैं, मेरे आका ने वो मिट्टी मुझे दी और कहा, जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाए समझ लेना ए उम्मे सलमा, मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा नवासा शहीद हो गया। ये कब मेरे आका ने बशारत दी थी? जब हुसैन आज़म की उम्र अभी 5 साल की थी। 5 साल की उम्र में ही उनकी शहादत की खबर मशहूर हो चुकी थी। फिर भी लोग कहते हैं हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं था, जो अपने नवासे की 50 साल बाद होने वाली शहादत की खबर दे रहे हों। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबदान नबी हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था और कुदरत का लिखा गालिबाना था। रमज़ान का महीना चल रहा था। बीच रमज़ान में कूफा वालों ने ख़त लिखना शुरू किया। ये कूफा शहर है क्या? ये सारा माजरा ये कूफा में आकर के अटकता है। कूफा वाले एक ऐसा शहर है जिसको तकरीबन 14 या 16 हिजरी में बसाया गया था, और इन लोगों की फितरत में इस तरह ऐब निकालना या फौरन किसी का साथ छोड़ देना, ये दगाबाजी पहले से रही और शायद आज तक भी होगी, आज तक भी रही हो। कूफी लोग इस तरह की दगाबाजियां करते रहे, लेकिन वो शियान अली में से थे, हज़रत अली की मोहब्बत का दावा करते थे। तो हज़रत इमाम हुसैन का मदीने से हिजरत करके मक्का आना जैसे उनको पता चल गया कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं मानी, तो कूफा वाले भी यजीद को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि अच्छा हो गया, हमारे ऊपर कोई इमाम नहीं है, हम ख़त लिख करके हुसैन आज़म को यहाँ बुलाते हैं, कूफा में उनके हाथ पर बैत करके उनकी खिलाफत का ऐलान कर देंगे और फिर धीरे धीरे यजीद को भी ख़त्म कर देंगे और सारी जगहों पर एक ही खिलाफत कायम होगी और वो होगी हुसैन आज़म की खिलाफत। कूफा वालों ने ये सोच करके ख़त लिखना शुरू किया और हज़रत इमाम हुसैन को कहा, हम आपके बाप के वफ़ादार हैं, आपके बड़े भाई के वफ़ादार हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ। ख़त पहले 5-6 ख़त आए, आपने देखा और रखा, सहाबा से मशवरा किया, सारे सहाबा ने इनकार किया, आप कूफा ना जाएं। आपके वालिद गिरामी वहीं इंतकाल किए, वहीं मारा गया आपके वालिद हज़रत अली को, और इमाम हसन को जहर देने वालों में भी वही लोग थे। अब आप ना जाएं। तो मशवरा ऐसे ही होता रहा, टलता रहा, ख़त पे ख़त आते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि 56 ख़त एक साथ आए, बाज़ रिवायात में कई 100 ख़त आए, जिसमें सब मोहरें थी, साइन थी, दस्तखत थे, और उसमें आखिर में ये ख़त आ गया, ऐ हुसैन आज़म, अगर आप नहीं आते और क़यामत के दिन हमसे सवाल हो गया कि तुमने यजीद जैसे फासिक व फाजिर की बैत क्यों की, तो हम कूफा वाले कहेंगे, ऐ अल्लाह, हमने रसूलुल्लाह के नवासे को बुलाया था, वो नहीं आए, इसलिए हमने यजीद की बैत मान ली। हुसैन आज़म को ये बात बहुत लग गई। कहा, इन लोगों ने तो ऐसी बात रख दी है, क़यामत के दिन अगर मौला मुझसे सवाल कर ले कि हुसैन तुम अहल थे खिलाफत के और लोग बुला भी रहे थे, तुमने उनको यजीद जैसे फासिक व फाजिर के हवाले छोड़कर मक्का में अमन व अमान क्यों ले लिया? तुम्हें जाना चाहिए था। मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह की बारगाह में? तो हज़रत हुसैन सारे लोगों के मशवरों को रखते हुए खुद उठ जाते हैं। ये रमज़ान भी ख़त्म हुआ, हज का मौसम करीब आ चुका था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, नहीं अब मैं कूफा जाता हूँ। फिर बाद में इसरार हुआ, मना होता रहा। फिर सहाबा की एक राय बीच में निकल आई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा, ऐसा करें, आपके जो मोहतमद हैं, जो बहुत ख़ास हैं, उनको आप भेजें, और अगर वो आपको कह दें कि यहाँ हालात ठीक है तो आप चले जाएं। तो इमाम हुसैन ने अपने भाई हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला, जो आपके चचेरे भाई थे, हज़रत इमाम हुसैन के चचेरे भाई थे, बड़े मोतमद थे, सफ़र में हमेशा साथ रहते। अच्छा ये भी मैं बताऊं, इमाम हुसैन जब मक्का आए तो अलग अलग इलाक़ों से सब हिजरत करके इस काफ़िले में शामिल हो गए थे। तब जाकर के ये काफ़िला 82 लोगों का हो गया था। जो 82 की तादाद आप सुनते हैं, ये धीरे धीरे बीच बीच में मिलते आए। तो इमाम हुसैन ने हज़रत इमाम मुस्लिम को भेजा कि आप जाएं कूफा और वहाँ जाकर के आप ख़त लिखें, अगर हालात सही होंगे तो मैं अपने काफ़िले को लेकर कूफा आ जाऊँगा। इमाम मुस्लिम निकले और जब वो रास्ते में गए तो कुछ लोगों से रास्ता पूछते हुए कूफा तक पहुँचे। मैं बहुत मुख्तसर से हालात बयान कर रहा हूँ मेरे अजीज़ों। इमाम मुस्लिम जब कूफा आए तो कूफा वालों ने बहुत शानदार इस्तकबाल किया, बड़ा शानदार इस्तकबाल किया, और उसके बाद आपको गवर्नर हाउस में ले गए। वहाँ जाने के बाद नौमान बिन बशीर नाम से जो वहाँ गवर्नर थे,
ان کو ہٹایا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں 12,000 کوفیوں نے بیعت کیا۔ روز صبح شام آپ کے ارد گرد بھیڑ لگی رہتی تھی، لوگ چاہنے والوں کی کثرت تھی۔ امام مسلم نے دیکھا کوفہ والے سچے عقیدت مند ہیں، سچی محبت والے ہیں، تو امام حسین کو انہوں نے خط لکھ دیا، حالات سب اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ امام مسلم بن عقیل نے جب یہ حالات دیکھ کر خط لکھا، اچانک معاملہ پلٹ گیا۔ کیسے؟ یزید کو خبر دی گئی کہ امام مسلم وہاں کوفہ پہنچے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر اور بیعت لے رہے ہیں تمہارے خلاف وہ خلافت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ یزید نے پوچھا کیا کیا جائے؟ کہا گیا، اس سے مشورہ دینے والوں نے کہا نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر ہیں وہ نرم دل ہیں، یا تو پھر وہ خود ہی یہ کام کرا رہے ہوں گے، ان کو ہٹاؤ، ایک سخت قسم کے آدمی کو وہاں بھیجو۔ پوچھا گیا کون ہو سکتا ہے ایسا سخت آدمی؟ تو سارے لوگوں نے عبید اللہ ابن زیاد کا نام لیا، جو ایک زانیہ کا بیٹا تھا اور بڑا ہی سخت قسم کا آدمی تھا، رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ابن زیاد یہ بصرہ میں رہتا تھا، یزید نے اس کو گورنر بنا کر کوفہ بھیجا۔ وہ چوری سے کوفہ میں آیا، گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا، رات کے وقت آیا، کوفہ والوں کو معلوم نہیں ہوا۔ اچانک آتے ہی اس نے گورنر ہاؤس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں خلیفۃ المسلمین یزید کی طرف سے گورنر بن کر کے آیا ہوں، نعمان بن بشیر بھی نہیں، مسلم بن عقیل بھی نہیں، اب تم سب کے سب یزید کی بیعت کرو۔ سب لوگ بھڑک گئے، بپھر گئے، سب گورنر ہاؤس کا احاطہ کیے، لیکن یہ چالاک عیار آدمی نے کوفہ کے معزز خاندانوں میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے گورنر ہاؤس میں بند کیا تھا، اور 10-12 لوگ ایسے تھے جن کو قید کر کے رکھا تھا۔ امام مسلم کے ساتھ 10,000 لوگ آئے، گورنر ہاؤس کے اطراف گھیرا کیا۔ تو مسلم بن عقیل کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس ابن زیاد نے یہاں پر جو موجود 12 لوگ تھے ان کو چھتوں پر کھڑا کیا اور کہا تمہارے خاندانوں کو ہٹنے کا حکم دے دو، جو بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ سب گھر چلے جائیں، ورنہ میں تم سب کا قتل کر دوں گا۔ وہ ڈر گئے، چھت پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے خاندانوں سے کہنے لگے تم سب کے سب چھوڑ دو، چلے جاؤ، ابن زیاد سخت آدمی ہے، یزید کی فوج آ سکتی ہے، فلاں فلاں۔ ان کی باتوں میں آ کر کے خاندان بکھرتے چلے گئے، امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اتنا ہونے کے بعد کل کی صبح جو آتی ہے، امام مسلم بن عقیل فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو دیکھا آپ کے پیچھے آپ کے بچوں کے سوا کوئی نہیں ہے، کوفہ والے کوئی نہیں ہے۔ یہ وقت کا بڑا عالمیہ ہے جب کسی امام وقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وقت ہمیشہ آتا رہتا ہے اور ہمیں بتاتا رہتا ہے لوگوں کے چھوڑ دینے سے دین رکتا کبھی نہیں ہے۔ اگر کوفہ والے دھوکہ کیے تھے امام مسلم کے ساتھ تو دین ختم کبھی نہیں ہوا، دھوکہ کیا اور لعنت قیامت تک اپنے سروں پر لے لیا، لیکن دین تو پھلتا پھولتا ہی رہا۔ آج بھی میں کہتا ہوں دین کا کام اگر تم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اگر کسی نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ لعنت کا شکار ہوگا، دین تو کبھی نہیں رکے گا، تمہارے ساتھ دین کا نام قیامت تک رہے گا۔ عزیزان گرامی، میں وقت کی قلت کی وجہ سے اب اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، باقی کا واقعہ کل عرض کروں گا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا پا کر کے ایک ہانی بن عروہ نام سے شخص تھے، وہ بڑے معزز تھے، انہوں نے پناہ دیا اپنے گھر میں۔ ابن زیاد کو خبر لگی تو ہانی بن عروہ 80 سال کے تھے، ان کو بلایا اور گورنر ہاؤس میں اوپر سے انہیں ڈھکیل کر کے قتل کر دیا۔ جنہوں نے امام مسلم بن عقیل کو پناہ دیا تھا ان کا قتل کر دیا۔ پورے کوفہ میں بڑے بڑے لوگوں کا قتل کر کے لاشوں کو لٹکایا۔ یہی تو موب لنچنگ کی ویڈیو جو کی جاتی ہیں آج، ڈرانے کے لیے، بھائے دکھانے کے لیے، کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ یہی کیا گیا تھا، بڑے بڑے سرداروں کا قتل کر کے ان کی لاشوں کو لٹکا کر کے لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا، دیکھو اگر تم بھی باز نہیں آئے یہی حال تمہارے ساتھ بھی ہوگا، ایسی لٹکائی جائے گی لاشیں۔ عزیزان گرامی، جو حسینی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی موب لنچنگ سے کبھی ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے ہیں۔ آج بھی یہی کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر مسلمانوں کو مار کر کے ان کی ویڈیو وائرل کی جاتی ہے۔ خوف نہ کھانا ہے مسلمانوں، جو مارے جائیں گے وہ شہادت
شہادت کا مقام پائیں گے انشاءاللہ، اور جو ظلمن قتل کیے جائیں گے وہ جام شہادت نوش کریں گے، اور باقی رہنے والے خوف اپنے دل سے نکالیں، اگر ہمارے 1000 ٹکڑے بھی ہو جائیں تو اسلام کے درخت کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ اس کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ وہ وقت بھی آیا جب امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ابن زیاد نے گورنر ہاؤس میں قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں واقعے کو بہت مختصر سے عرض کر رہا ہوں۔ دوسرے دن آپ کی شہادت کے بعد جو کوفہ کے حالات ہوئے وہ بہت خطرناک حالات، سب ابن زیاد کے ہو گئے، سب یزید کے ہو گئے۔ پھر امام حسین کو خبر دینے والا کوئی نہیں تھا، وہ مظلوم امام، وہ میرے آقا کا سبط، وہ رسول اللہ کے نواسے، ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن آپ سفر کے لیے نکل پڑے۔ پہلا خط پا کر کے ہی وہ کوفہ کے لیے نکل پڑے تھے، اور بیچ راستے میں ہی وہ کربلا کا میدان آتا ہے۔